ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے محمد عثمان صائم صاحب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیتا۔ ناظرین، ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں آج کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فیصل آباد بلکہ فیصل آباد کے باہر سے لوگ انہیں بڑی دور دور جانتے ہیں، جناب علامہ شفیق الرحمان صاحب۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی اور ان کے متعلق جتنی ہو سکے، ہم تو ذرا برابر بھی جتنے دن بھی لگے رہے تو ڈسکس مکمل نہیں کر سکتے۔ تو آج کا میرا پہلا سوال ہوگا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی شخص نہ مانے، باقی انبیاء کو مانے لیکن آپ کو نہ مانے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے، سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں تمام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک بھی نبی کا منکر ہوا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ کسی ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار کر دیا یا ان کو نبی اور رسول نہ مانا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جس طرح تمام انبیاء کرام کو بندہ مانے اور اس کے باوجود کسی ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، تو اسی طرح جو تمام انبیاء کو مانے لیکن ہمارے آقا کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، اور آپ افضل کیوں ہیں، کس طرح سے، اس کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ ہم کسی بھی نبی کی نبوت، کسی بھی نبی کی رسالت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ان کے دور کے اندر جو وہ توحید لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، وہاں ان کے ماننے والے جو وہ پیغام لے کر آئے تھے، جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور ان کے اوپر ان کی وفات ہوئی، تو وہ لوگ بھی جنتی ہیں۔ بعد میں چونکہ لوگ منحرف ہو گئے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسائیوں نے کہہ دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے کہہ دیا، وہ جناب پھر کافر ہو گئے۔ جبکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ایک ہی تھا، اور وہ کیا ہے، وہ سورۃ اخلاص میں بیان ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے، کوئی مصر کے لیے، کوئی شام کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، لیکن جب باری آئی نا آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو حضور اللہ رب العزت نے حضور کے ارشاد فرمایا، اے حبیب، آپ کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے ہیں، آپ صرف جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے ہیں، آپ صرف عربیوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے ہیں، نہ صرف اجمیوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ تمام دنیا کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک، قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک، اور تحت الثری سے لے کے لامکان کی بلندیوں تک، جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی بادشاہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، یہ تو قرآن کی روح سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہمیں۔ اگر ہمیں سے احادیث جو ہیں اس میں جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت پر، وہ بھی بیان فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احادیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے، تورات اور انجیل کو بھی مانے، لیکن اگر وہ حضور علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف سماعت کیجیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے
اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس امت دعوت کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، میرے بارے میں سن کر اگر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ ضرور بضرور دوزخی ہوگا۔ شاہ جی دوسری حدیث سماعت فرمائیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بستین، باقی انبیاء کرام جو ہیں مجھے انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، پہلی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اوتیت جوامع الکالمی، فرمایا مجھے جامع کلام دیا گیا، اور وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے کہ جب حضور بولتے ہیں تو پھر جو ہے وہ لب کھلتے ہیں، وہ جو ہے وہ پھر ایک پھول جڑتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن حضور کی گفتگو سن کے وہ ٹاس سے مست نہیں ہوا کرتے تھے۔ پہلی چیز بیان فرمائی۔ دوسری چیز بیان فرمائی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، جو حضور کو ایک دفعہ دیکھ لیتا وہ پھر دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تیسری چیز بیان فرمائی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دے دیا۔ جو کافروں کے ساتھ جنگ کریں جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، فرمایا وَطَہُورًا، فرمایا گیا کہ پہلے انبیاء کرام ہوتے تھے وہ جو بھی احکامات لے کر آتے تھے تو ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی عبادت کے لیے، لیکن میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جو بندہ جہاں دل چاہے گا، جگہ پاک ہونی چاہیے، وضو کرے تو نماز ادا فرما لے۔ آگے بعد جو چیز بیان فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور جو چھٹی چیز اور آخری چیز حضور نے ارشاد فرمائی وہ جو ہے وہ آج وقت کی ضرورت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور یہ حدیث شریف جو ہے یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ سلام صاحب، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا کیوں ضروری ہے؟ پہلا تو یہ مسئلہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر، بلکہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے یہ کوئی 11ویں 12ویں والا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانے ہیں نہیں لگانے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر میلاد منانا ہے یا نہیں منانا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کل ساتہ چالیسواں یہ برسی یہ دلانے جائز ہیں یا نہیں جائز ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اس کے اوپر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور اس کی گواہی اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ یہ تو ہوگی قرآن کی آیت سے دلیل۔ کیوں عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ کہ قرآن کی ایک بھی آیت کا، ایک بھی صورت کا، ایک بھی لفظ کا، زیر زبر کا انکار کر دیا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں تو جو حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تھی قرآن کی آیت سے دلیل۔ صرف 2 احادیث برکت کے لیے یہاں پر میں پیش کرتا ہوں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا تقوم الساعۃ، فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یہاں تک کہ یبعث دجالون کذابون قریبا من ثلانین کلہم یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا نہیں ہو جائیں گے، اور ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور نے فرما دیا خبردار انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور دوسری حدیث شریف سنیے، دوسری حدیث شریف جو ہے وہ ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہ آپ سے مروی ہے، وَأَنْ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں انبیاء کرام میں سے آخری نبی ہوں، و مسجدی، اور میری مسجد یہ جو مسجد نبوی شریف ہے خاتم مساجد الانبیاء، کہ میری مسجد بھی انبیاء کرام میں سے آخری مسجد ہے۔ جس طرح میں آخری نبی ہوں، اس طرح جو میں نے تعمیر کی ہے مسجد، وہ مسجد نبی بھی آخری مسجد ہے۔ روئے زمین پر کتنی مساجد ہیں، لیکن حضور نے ان کو تعمیر نہیں فرمایا، فرمایا جس طرح یہ مسجد میں نے خود تعمیر کی ہے اور یہ آخری مسجد جو میرے ہاتھوں سے تعمیر ہوئی ہے، اسی طرح میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا، اس کا دفاع کرنا اور اس کے حق میں آواز اٹھانا، اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے رد کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔